لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبرائيل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن. ہم لوگ صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق سے باب ذکر الملائکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس میں فرشتوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین جو حکم دیتے ہیں وہ حکم لے کر کے فرشتے آتے ہیں اور جس کے سلسلے میں حکم نافذ کرنا ہوتا ہے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی پیغام پہنچانے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے تو پیغام بھی لے کر کے آتے ہیں اور اس پیغمبر تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل نے کہا، قال لی جبرائیل، مجھ سے جبرائیل نے کہا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ فرشتے بولتے ہیں، فرشتے بولتے ہیں، بولنا بھی ان کی صفات میں سے ہے۔ کیا کہا؟ من مات من امتی کا، کہ جو شخص آپ کی امت میں سے وفات پا جائے، جس شخص کی موت ہو جائے آپ کی امت میں سے، لا یشرک باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ او لم يدخل النار، یا جبریل نے کہا تھا کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی وہ جنتی ہے، یا یہ کہا تھا کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ قال وإن زنا وإن سرق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زنا کرے اور چوری کرے، اگر وہ یعنی مومن ہے، شرک نہیں کیا ہے تو جنت میں جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے بڑے بڑے گناہ ہیں تو ان گناہوں کا ارتکاب کر لے تب بھی آپ نے فرمایا وإن زنا وإن سرق، کہ اگر وہ زنا کرے یا چوری کرے تو کہا وإن، کہا کہ وإن، اگرچہ، یعنی اگرچہ یہ گناہ کرے تب بھی وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایمان پہ وفات پاتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ البتہ اگر اس نے اتنے زیادہ گناہ کر لیے ہیں کہ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس کو اول وہلہ میں جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، لیکن ہر مومن کو جس کے بھی دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا جنت میں داخلہ مل کے رہے گا۔ تو یہ تو حدیث کا مسئلہ رہا، لیکن ہمارے ذکر الملائکہ سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ فرشتے بولتے ہیں، فرشتوں کی ایک صفت بولنا بھی ہے، وہ بول بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں اسی طرح سے ایک حدیث اور ہے آگے، اس میں بھی فرشتوں کے سوال جواب کا تعلق ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال جواب کرتے ہیں اور وہ سوال جواب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر صرف بولنے کی نہیں کہ جیسے ٹیپ ریکارڈ ہو اور ریکارڈ کر دیا گیا ہو صرف وہی بول سکتے ہو، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر کے بطور ریکارڈر بھیج دیا اور وہ لا کر کے اس کو ڈیلیور کر کے، بلکہ اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے تو سوال کا جواب بھی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكه يتعاقبون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے باری باری آتے ہیں، یتعاقبون، باری باری آتے ہیں۔ عقب مانے آپ لوگ جانتے ہیں، ویل للعقاب من النار، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ایڑی، تو اسی سے ہے تعاقب، پیچھے چلنا، ایک کے بعد دیگرے آنا، تو فرشتے ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں،
یعنی فرشتوں کی ایک ٹولی آتی ہے، پھر دوسری ٹولی آتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کی باری لگتی ہے۔ تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الملائکۃ یتعاقبون، فرشتے باری باری آتے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، کچھ فرشتے رات میں آتے ہیں اور کچھ دن میں آتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں و ملائکۃ بالنہار، اور کچھ فرشتے دن کے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ لوگ جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، یعنی کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگتی ہے فجر سے لے کے عصر تک نگرانی کی، اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی عصر سے لے کے فجر تک کی لگتی ہے۔ تو جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو دوسری ڈیوٹی سنبھالنے والے لوگ آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے فجر کے وقت یہ اپنی ڈیوٹی ختم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی سنبھالنے والے دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہاں پر اجتماع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، اور بعض نسخوں میں ہے وَالْعَصْرِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، کہ وہ جمع ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ پھر اس کے بعد اپنی ڈیوٹی نبھانے کے وقت جو کچھ انہوں نے نوٹ کیا تھا، جو کچھ لکھا تھا، اسے لے کر کے آسمان پر پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتے ہیں۔ ثم يعرج الیہ، پھر یہ فرشتے پہنچتے ہیں الذین باتوا فیکم، وہ جو تمہارے پاس رات گزارے تھے، باتا یبیتو مانے رات گزارنا، تو فرشتے جو تمہارے درمیان رات گزارے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، جو رات گزارے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، یعنی عصر سے لے کے فجر تک کی جنہوں نے ڈیوٹی نبھائی تھی، اب فجر کے وقت دوسرے ڈیوٹی والے آگے، یہ اوپر چلے جاتے ہیں اپنا کام لے کر کے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، اپنا پورا ریکارڈ لے کر کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ کہہ رہے فَيَسْأَلُهُمْ، تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، فَيَسْأَلُهُمْ، تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ ان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین زیادہ جاننے والا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہر چھوٹی بڑی چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کہ وہاں آپ لوگ گئے تھے، آپ لوگوں نے کیا ریکارڈ کیا، کیا پایا، آپ لوگوں نے کیا دیکھا۔ فَيَسْأَلُهُ، تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ فَيَقُولُ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، تم لوگوں نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا ہے، کیسے تھے، کس حال میں میرے بندوں کو تم لوگوں نے چھوڑا ہے۔ كَيْفَ تَرَكْتُمْ، کس حال میں تم نے چھوڑا ہے، عبادی، میرے بندوں کو۔ فَقَالُوا، تو وہ کہتے ہیں، تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، ہم نے انہیں چھوڑا ہے نماز پڑھتے ہوئے، وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، اور ہم ان کے پاس نماز پڑھتے ہوئے آئے تھے، یعنی جب ہم عصر میں گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر میں جب ہماری ڈیوٹی ختم ہوئی اور چھوڑ کر کے آ رہے تھے تب بھی وہ حالت نماز میں تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے کئی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اس میں سے ایک ذمہ داری تو یہ کہ وہ ہمارے ہر عمل کا ریکارڈ کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے فرشتے ہیں، مختلف ریکارڈ کی کاپیاں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ صرف چند اوقات کے لیے ہمارے پاس متعین کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ کچھ تو مستقل ہمارے پاس رہتے ہیں اور مستقل ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہماری مخصوص عبادات کا ریکارڈ رکھنے کے لیے مخصوص اوقات کے لیے آتے ہیں۔ تو عصر کے وقت آتے ہیں اور فجر کے وقت آتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں دو بار دو فرشتوں کی ٹیم آتی ہے۔ ایک چیز کہ وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، آ کر کے بندوں کے اعمال کا پورا ریکارڈ کرتے ہیں، پوری چیزوں کو ریکارڈ کر کے لکھتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے ہاں اسے لے جا کر کے پیش کرتے ہیں۔ دوسری چیزیں معلوم ہوئی کہ فرشتے
سوال کا جواب دینے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. جو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اس کا صحیح جواب اللہ رب العالمین کو وہ دیتے ہیں. تیسری چیز کہ فرشتے چڑھتے اترتے بھی ہیں. یعرج الیہ، اللہ رب العالمین کی طرف چڑھ کر کے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آسمان پر چڑھتے ہیں اور آسمان سے زمین پر نزول بھی کرتے ہیں. تو چڑھنے اترنے کی صفت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کے بعد دیکھیں پھر اور ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں یہ کہ فرشتے ہمارے ساتھ جب ہم کچھ کہتے ہیں تو وہ بھی کچھ بولتے ہیں. یعنی جب آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جب آمین کہنے کا موقع آتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اب اگر سر میں سر مل گیا، ان کی سر کے ساتھ ہمارا سر مل گیا تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں ہم. یعنی ان پاک باز نفوس کے ساتھ اگر ہم نے بھی آمین کہا اور ہماری آمین انہی کے آمین سے موافقت کر گئی، انہی کی آواز سے مل گئی، تو ایسی صورت میں ہم خوش نصیب ہیں. کون سی خوش نصیبی ملتی ہے آگے کی روایت میں دیکھیں. قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھرا. حشوت، حشا یحشو مانے بھرنا، حشا یحشو کے معنی بھرنا، اور وسادتن کے معنی ہوتے ہیں تکیہ. وسادتن معنی تکیہ. دیکھیں وسادتن کے معنی ہم لوگ تکیہ ترجمہ کرتے ہیں. اصل ہمارے یہاں تکیہ کا جو تصور ہے وہ یہ کہ سر کے نیچے رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں وسادتن کا جو عربی میں ترجمہ ہوتا ہے، جو عربی میں اصطلاح ہے، وہ عام طور پہ گاؤ تکیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. گاؤ تکیہ یعنی جس سے آپ بطور ٹیک بھی استعمال کریں، ضرورت پڑنے پر سر کے نیچے بھی رکھ لیں. اور جو سر ہی کے نیچے رکھا جاتا ہے تکیہ اس کو مخدہ بولتے ہیں. خد سے، خد مانے گال، تو چونکہ گال کے نیچے رکھا جاتا ہے وہ تکیہ تو اس کو مخدہ بولتے ہیں. تو وسادتن تکیہ یا گاؤ تکیہ. کہہ رہے میں نے ایک تکیہ بھرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فیہا تماثیل، جس میں کچھ تصویریں تھیں، جس میں کچھ تصویریں تھیں. کأنہا نمرقۃ، کہہ رہے گویا کہ ایک چھوٹا سا تکیہ تھا. کأنہا نمرقۃ، ایک چھوٹا، نمرقہ مانے چھوٹا تکیہ. نمرقہ چھوٹا تکیہ ہوتا ہے جسے عام طور پہ آدمی ہاتھ کے نیچے ٹیک لگا لیتا ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ یہ چھوٹا سا تکیہ تھا جسے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرا تھا، بنایا تھا. لیکن اس تکیے کی خول میں، اس تکیے کے اوپری حصے میں، کپڑے میں کچھ تصویریں بنی تھی. فجاء، کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فقام بین البابین، تو دونوں دروازوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. یعنی گھر میں گھسے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے جب وہ تکیہ دیکھا تو آپ گھر میں نہیں گھسے ہوئے، دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو گئے. وجعل يتغير وجهه، اور آپ کا چہرہ بدلنے لگا. آپ کا چہرہ بدلنے لگا. عام طور پہ آدمی گھر میں آتا ہے اپنے بیوی بچوں کے پاس تو اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے. کہیں سے بھی آتا ہے، گھر پہنچتا ہے تو ایک عجیب قسم کی خوشی، فرحت ظاہر ہوتی ہے. لیکن اگر پہنچ کے گھر میں کوئی خراب چیز دیکھ لیتا ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں فوراً چہرہ بدلنے لگتا ہے. تو ایسے ہی معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ گھر میں آئے تو خوشی خوشی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ گھر میں ایک ایسا تکیہ رکھا ہوا ہے کہ اس میں تصویریں ہیں تو فوراً آپ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. آپ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. تو وہی کہہ رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وجعل يتغير وجهه، اور آپ کا چہرہ بدلنے لگا. کہہ رہی ہیں میں بھانپ گئی اس چیز کو، میں سمجھ گئی اس چیز کو. فقالت، کہہ رہی ہیں فقلت، تو میں نے کہا ما لنا یا رسول اللہ، کیا ہو گیا ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ما لنا، ہم کو کیا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا غلطی کر دی ہے کہ آپ کا چہرہ لال ہو رہا ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، آپ کا چہرہ
غصہ آلود ہو رہا ہے. مالانا یا رسول اللہ، ہم سے کیا غلطی ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما بال هذه الوسادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تکیے کا کیا معاملہ ہے. ما بال هذه الوسادہ، اس تکیے کا کیا معاملہ ہے. قلت، کہہ رہے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تکیے کا کیا معاملہ ہے، یعنی یہ تکیہ کہاں سے لائی ہو، کیوں اس لیے کس لیے اس چیز کو بنائی ہو، کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. کہہ رہی ہے قلت، میں نے کہا وسادۃ جعلتها لک، یہ تو ایک تکیہ ہے جسے میں نے آپ کے لیے بنایا ہے. وسادۃ، یہ تکیہ ہے، جعلتها لک، جسے میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، لتضطجع علیہا، تاکہ آپ اس پر اپنی اتجاع میں نے پہلو، تو اس پر آپ اپنے پہلو ٹیکیں تاکہ اس پر آپ آرام کریں. ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اس پر آپ آرام کریں یا اس پر آپ اپنا پہلو ٹیکیں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو صحیح ہے کہ تکیہ آپ نے بنایا کہ آرام کرے آپ کا شوہر، لیکن اس تکیے میں معیوب چیز ہے، اس تکیے میں ایک معیوب چیز ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمتے، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا اے عائشہ کیا آپ کو نہیں معلوم، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا، کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں کسی گھر میں، فیہ صورت، جس میں تصویر ہو. فرشتے کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویر ہو. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہوئے، دروازے ہی پر کھڑے رہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ حضرت جبریل امین کا انتظار رہتا تھا کہ کوئی وحی لے کر کے آ رہے ہوں گے، اور جب ایسی چیز گھر میں ہے تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے، وحی لے کر کے آئیں گے تو باہر ہی کھڑے ہو کر کے ان کو انتظار کرنا پڑے گا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تب جا کر کے وحی کا نزول ہوگا، گھر میں وہ داخل ہوں گے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں داخل نہیں ہوئے، وہی دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ یہ چیز غلط ہے، اگر یہ چیز کمرے میں پائی جاتی ہے تو فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کے اندر پسند اور ناپسند کا مادہ بھی ہے، یعنی ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ چیز پسندیدہ ہے اور یہ چیز ناپسندیدہ ہے. تو ناپسندیدہ چیزوں میں سے یہ ہے کہ اگر کتا کسی گھر میں ہے تو کہا گیا اس میں نہ جاؤ تو اس کو ناپسند کرتے ہیں. تصویر ہے کسی گھر میں، کہا گیا ہے کہ اس گھر میں نہیں جانا ہے تو وہ اس گھر میں نہیں جاتے ہیں. تو یہ تصویر تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تنبیہ کی کہ اگر یہ چیز موجود ہوگی تو یہ چیز فرشتوں کو ناپسندیدہ ہے اور وہ اس گھر میں نہیں آئیں گے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوَرَ، اور جو شخص تصویریں بنائے گا، يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا. جو شخص تصویریں بنائے گا قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا. فَيَقُول، اللہ رب العالمین اس سے کہے گا احیوا ما خلقتم، زندہ کرو جو تم لوگوں نے پیدا کیا ہے، جو تم لوگوں نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو. جو ڈھانچہ، جو تصویر آپ لوگوں نے بنائی ہے آپ اس کو زندہ کریں. آگے کی روایتیں بھی اسی طرح کی، اس میں آمین وغیرہ کا معاملہ ہے. تو یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ فرشتے کچھ گھروں میں نہیں آتے ہیں، کچھ جگہوں پر نہیں آتے ہیں، جن میں سے ایک جگہ ہے تصویر والی جگہ، جہاں پر تصویر ہو وہاں پر فرشتے نہیں آتے ہیں. آگے کی روایت میں بھی تصویر اور کتے وغیرہ کا تذکرہ ہے. تو یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت بھی کر دیں کہ تصویر کیسی ہے جو حرام ہے، تصویر کون سی ہے جو حرام ہے. اصل میں جو نصوص ہیں وہ تو واضح ہے کہ تصویر کوئی بھی ہو حرام ہونی چاہیے، یعنی بالکل واضح ہے کہ کسی بھی طرح کی تصویر ہو اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے. لیکن بعد علماء کرام نے فرق کیا کہ کچھ تصویریں ایسی ہیں جس پر تصویر اور تمثال کا اطلاق ہوتا ہے، اور کچھ تصویریں ایسی ہیں جس کو صرف عکس کہا جا سکتا ہے. عکس مانے ایک طرح سے کاپی، فوٹو، یعنی جیسے کوئی ورقہ ہے آپ نے اس کا فوٹو لے لیا. تو کہہ رہے ہیں اگر عکس ہے، جیسے مثال کے طور پر آئینے میں لی گئی تصویر یا موبائل میں کھینچی گئی تصویر یا ویڈیو،
تو کہہ رہے یہ عکس ہے، یہ حقیقت میں تصویر نہیں ہے۔ یعنی اگر موبائل میں کوئی شخص ویڈیو بنا رہا ہے، موبائل میں کوئی شخص فوٹو لے رہا ہے، یا اسی طرح سے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، آئینے میں بھی اس کا عکس آ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معیوب نہیں ہے، یہ اس ضمن میں نہیں آتا ہے، بلکہ وہ ممنوع والے ضمن میں اس تصویر کا شمار نہیں ہوگا۔ ممنوع والے ضمن میں ان تصویروں کا شمار ہوگا جسے دیواروں وغیرہ پہ لٹکایا جائے، یا اسی طرح سے کسی جگہ پہ بطور ڈھانچہ بنا دیا جائے، جیسے اسٹیچو وغیرہ بناتے ہیں، تو یہ بالاتفاق ممنوع ہے۔ اگر ڈھانچہ وغیرہ بنایا جائے جس میں کسی بھی طرح سے بت کی مشابہت ہو، تمثال کی مشابہت ہو یا بت جیسا ہو، تو وہ تو بالاتفاق ممنوع ہے۔ لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو عکس کے زمرے میں آتی ہیں، وہ ممنوع نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جیسے ممنوع چیزیں ہی ہیں، جیسے تصویر کاغذ میں بنائی گئی جسے آپ دیوار پہ بھی لٹکا سکتے ہیں، لیکن اس کی مجبوری ہے، یعنی ڈاکومنٹس وغیرہ بنوانے کے لیے ہمیں کچھ تصویریں رکھنی پڑتی ہیں، تو بطور مجبوری کے ان چیزوں کے جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے کہ اگر آدمی کو مجبوری ہے ڈاکومنٹس بنوانے کے لیے، یا اسی طرح سے کسی بھی موقع پر اس سے طلب کیا جا سکتا ہے آپ اپنا فوٹو دیں، تو اس کے لیے آدمی کچھ تصویریں اس طرح کی بھی رکھ سکتا ہے جو کاغذ وغیرہ پر بنائے جاتے ہیں، لیکن جس حد تک ہو سکے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔